ناظرین، منگول کون تھے؟ وہ جنہوں نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، جنہوں نے عبادت گاہوں کو مسمار کر دیا، جنہوں نے انسانی خون سے اپنی پیاس بجھائی۔ وہ منگول دنیا پر کتنا عرصہ حکمرانی کرتے رہے، اس کی تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین، مسلمانوں کے ساتھ ان کی کیا دشمنی تھی اور خلافت عباسیہ کا خاتمہ کرنے والے منگولوں کا کیا انجام ہوا؟ منگول سلطنت کا بانی چنگیز خان تھا، جس کا اصل نام تموجن تھا۔ 1216 میں اس نے چین کی ین حکومت کے خلاف مہمات جاری رکھیں۔ کارا خطائی سلطنت کو 1218 میں چنگیز خان نے ختم کر دیا تھا اور ین ریاست کے خلاف ایک مضبوط ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ یہ ین ریاست چین کے اندر موجود تھی۔ جب اس نے کارا خطائی سلطنت کو آباد کر لیا تو کارا خطائی سلطنت کی حدود کے ساتھ ساتھ خوارزم شاہی سلطنت اس وقت آباد ہوا کرتی تھی۔ اس وقت خوارزم شاہی سلطنت کے سلطان علاء الدین محمد تھے، جنہوں نے عباسی خلیفہ سے بغاوت کر کے ایک الگ حکومت قائم کی ہوئی تھی۔ اسی دوران عباسی خلیفہ الناصر نے چنگیز خان کو مدد کا پیغام بھجوایا۔ اس نے کہا کہ وہ اس بغاوت کو کچلنے میں میری مدد کرے، لیکن چنگیز خان چونکہ اس وقت چین کے اندر جنگوں میں مصروف تھا، اس لیے اس نے خلیفہ کو انکار کر دیا، کیونکہ دوسری جانب خوارزمی سلطنت کے ساتھ اس کی تجارت چلتی تھی جو کافی منافع بخش تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ خوارزمی سلطنت کے ساتھ کسی طریقے سے چھیڑ چھاڑ کرے۔ اس نے سلطان سے امن کا معاہدہ کیا ہوا تھا۔ اس نے سلطان کو پیغام بھجوایا کہ میں اس سرزمین کا خان ہوں جہاں سے سورج ابھرتا ہے، اور تم اس سرزمین کے سلطان ہو جہاں سورج ڈوبتا ہے۔ ہم کسی تنازع میں نہیں پڑتے اور امن اور دوستی کا معاہدہ کر لیتے ہیں۔ بس یہی معاہدہ عباسی خلیفہ الناصر کو چبھنے لگا۔ 1219 میں اس نے 500 مسلمانوں اور منگولوں کے ایک قافلے کو قالینوں کی تجارت کے لیے خوارزم بھیجا۔ اب خوارزم وہی شہر تھا جہاں کے ساتھ اس کی تجارت چلتی تھی۔ خوارزمی شہر ایترر کے گورنر نے ان سب کو قید کر لیا۔ اس کو یہ شک تھا کہ یہ سب قالینوں کے تاجر نہیں ہیں بلکہ منگول جاسوس ہیں جو یہاں مخبری کے لیے آئے تھے۔ اس نے اس حوالے سے سلطان علاء الدین محمد کو بھی ان کی گرفتاری سے آگاہ کر دیا۔ جب چنگیز خان کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنے 3 قاصد سلطان کے پاس بھیجے۔ سلطان کے پاس ان 3 قاصدوں کو بھیجنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے ان گرفتاریوں کی وجوہات بیان کی جائیں، مجھے بتایا جائے کہ میرے اس قافلے کو گرفتار کیوں کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ وضاحت مانگی گئی کہ جس علاقے کے ساتھ میرا امن کا معاہدہ چل رہا ہے وہاں پر میں جنگ کیوں چاہوں گا۔ وہ 3 قاصدوں میں 2 منگول اور 1 مسلمان تھا۔ سلطان علاء الدین محمد نے ان 2 منگولوں کے چہرے منڈوا دیے، یعنی منہ سے داڑھی اور مونچھ اتروا دی، جبکہ مسلمان کے سر کے بال منڈوا دیے۔ ان تینوں کو اسی حالت میں چنگیز خان کے پاس بھیج دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان نے ان سب تاجروں کو بھی قتل کرنے کا حکم دے دیا جن پر یہ شک تھا کہ یہ منگول ریاست کی مخبری کرنے کے لیے خوارزمی سلطنت میں آئے ہیں۔ چنگیز خان کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے خوارزمی سلطنت کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے چین کے اندر ین ریاست کے خلاف اپنی جنگ کو مؤخر کر دیا اور طوفان بن کر خوارزم شاہی سلطنت پر حملہ آور ہو گیا۔ سب سے پہلے اس نے ایترر کے گورنر، جس نے اس کے تمام سپاہی مار دیے تھے، اس پر حملہ کیا اور اس کے تمام سپاہی مار دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے محافظ دستے کو بھی قتل کر دیا۔ گورنر کو موت کی سزا سنائی گئی اور اس کی آنکھوں اور کانوں میں چاندی پگھلا کر ڈالی گئی، جو منگولوں کا شیوا تھا۔ اس وقت منگول مسلمانوں پر مظالم ڈھانے کا آغاز کر چکے تھے۔ تو اس موقع پر سلطان علاء الدین محمد نے اپنے بیٹے جلال الدین میکبورنو کے ساتھ مل کر منگول یلغار کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ سلطان علاء الدین محمد جانتا تھا کہ خوارزمی شاہی سلطنت کو تباہ کرنے کے بعد یہ منگول اس کی ریاست کی جانب بڑھیں گے، اس لیے اس نے حفاظتی اقدامات کے پیش نظر ان کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اسے اس میں شکست ہوئی۔ چنگیز خان اپنے 4 بیٹوں سمیت اس جنگ میں آیا تھا۔
2 سال وہ جنگ جاری رہی۔ اس جنگ میں چنگیز خان نے خوارزمی سلطنت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ منگول جو صرف چین تک محدود تھے اب بخارا اور سمرقند سے ہوتے ہوئے نیشاپور تک پہنچ چکے تھے۔ علاؤ الدین محمد مر گیا، جس کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین سلطان بنا۔ یہ وہی جلال الدین ہے جسے تاریخ جلال الدین خوارزم شاہ کے نام سے جانتی ہے۔ 1221 میں افغانستان کے علاقے پروان میں اسی جلال الدین خوارزم شاہ نے منگولوں کے ساتھ جنگ کی، جس میں خوارزم شاہ ایسی بہادری سے لڑا کہ منگولوں کو شکست فاش ہو گئی۔ اس نے منگول کمانڈر کو عبرت ناک شکست دی۔ جلال الدین خوارزم شاہ جانتا تھا کہ وہ چنگیز خان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے فوجیوں کی تعداد چنگیز خان کے فوجیوں کی تعداد کے سامنے بہت کم تھی۔ اس لیے وہ جلد از جلد ہندوستان کی طرف جانا چاہتا تھا تاکہ ہندوستان پہنچے تو کچھ عرصہ اسے جنگ کی تیاری کے لیے مل جائے۔ لیکن یہی بات چنگیز خان کے دماغ میں بھی تھی۔ اس نے اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے خود میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ اس مرتبہ اس نے خوارزم شاہ کو دریائے سندھ کے کنارے آ لیا اور اسے جنگ کے دوران شکست دے دی۔ خوارزم شاہ چند ہزار سپاہیوں کے ہمراہ دریائے سندھ عبور کر کے ہندوستان کی جانب چلا گیا۔ یہ جنگ جس مقام پر لڑی وہ موجودہ پاکستان کا علاقہ ہے۔ چنگیز خان واپس منگولیا چلا گیا اور 20,000 سپاہی خوارزم شاہ کے پیچھے بھیج دیے، جنہیں ملتان کے قریب خوارزم شاہ نے شکست دے دی۔ یعنی خوارزم شاہ وہ حکمران تھا جس نے گاہے بگاہے منگولوں کو بیشتر مقامات پر شکست دی ہے۔ لیکن 1227 میں چنگیز خان کے وفات کے بعد اس کا بیٹا اوکتائی خان منگولوں کا حکمران بن گیا۔ اس نے خوارزم شاہ کا پیچھا نہ چھوڑا اور اپنے بہترین کمانڈر اس کے پیچھے روانہ کیے۔ دہلی کے سلاطین منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے خوارزم شاہ نے ایران جانے کا سوچا، لیکن بدقسمتی سے راستے میں ہی اس کی منگولوں سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اس لڑائی میں جلال الدین خوارزم شاہ کو شہادت نصیب ہوئی اور خوارزمی سلطنت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کے خلاف منگولوں کی پہلی کامیابی تھی کہ جس میں سلطان کو شہادت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد چنگیز خان کی اولاد مسلمان ریاستوں کے خلاف گاہے بگاہے میدان میں اترتی رہی، اور یہ ایسا تھا کہ جیسا عذاب الہی نازل ہوا ہو۔ خوارزمی سلطان کی ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کے بیشتر علاقے جاتے رہے۔ منگول چین سے فلسطین تک کے حکمران بن بیٹھے۔ چنگیز خان کے بیٹے اوکتائی خان کے دور میں ایران، افغانستان اور وسط ایشیائی ممالک تمام کے تمام فتح ہو چکے تھے۔ تمام مسلمان حکمران اوکتائی خان کی اطاعت کو قبول کر چکے تھے، اس کو ٹیکس دیتے تھے، ساتھ ہی ساتھ وہ اس کی پناہ میں رہتے تھے۔ منگول مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اور بازنطینی ریاستوں کو بھی فتح کرتے جا رہے تھے۔ اس دور میں سلجوق سلطان غیاث الدین کے خسرو ثانی نے منگول سلطنت سے بغاوت کر دی۔ 1241 میں اوکتائی خان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا گویوق خان منگول سربراہ بن گیا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ سلجوق سلطان میرے پاس منگولیا آئے اور اطاعت قبول کرے۔ سلطان کیونکہ بغاوت کا ارادہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے ساتھ ٹیکس دینے سے بھی انکاری ہو گیا۔ 1243 میں گویوق خان نے منگول کمانڈر کی قیادت میں منگول فوج اناتولیا پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیج دی۔ سواس کے قریب کوسے ڈاک کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں اور یہ مشہور جنگ ہوئی۔ سلجوق سلطان کے ساتھ تبریز کے حاکم بھی موجود تھے اور جارجیا کے حکمران کی فوجیں بھی شامل تھیں۔ یہ تمام کے تمام اس لیے اکٹھے ہو گئے تھے کہ تمام منگولوں کی ستم ظریفی کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ جنگ شروع ہوئی تو منگول پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ سلجوقی فوج ان کے پیچھے جانے لگی۔ اس دوران منگول فوج نے ان کو 3 اطراف سے گھیر لیا۔ یہ منگولوں کی فوج کا بہترین حربہ تھا کہ وہ جنگ کے دوران پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے تھے۔ جب دشمن فوج ان پر پیش قدمی کرتی تھی تو ایک گھاٹی میں انہیں آن گھیرتے تھے۔ اس جنگ میں غیاث الدین کو شکست ہوئی۔ سلطان جان بچا کر اناتولیا بھاگ گیا۔ تبریز اور جارجیا بھی اب منگولوں کے رحم و کرم پر تھے۔
اس کے بعد منگولوں نے مملوک سلطانوں کے خلاف مہمات کا آغاز کیا۔ سلطان نے اطاعت قبول کر لی اور ٹیکس دینے کی حامی بھر لی۔ کوسے ڈاگ کی جنگ میں شکست کے بعد کسی مسلمان ریاست نے براہ راست منگولوں کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا۔ گویوک خان کے بعد مونکے خان منگولوں کا سربراہ بنا تو اس نے اپنے بھائی ہلاکو خان کو مسلم علاقے فتح کرنے کا حکم دیا۔ اس نے فارس کے اسماعیلی حکمران کے خلاف محاذ کھول دیا اور اسی محاذ کے لیے اس نے عباسی خلیفہ سے فوجی امداد مانگی۔ عباسی خلیفہ المستعصم نے مونکے خان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور فوجی تو دور کی بات ٹیکس دینے سے بھی انکار کر دیا۔ 1258 میں فارس کی مہم سے فارغ ہو کر ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر دیا۔ 40 دن تک بغداد میں خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی۔ ہلاکو خان نے بغداد میں عباسی خلیفہ کو شکست دینے کے بعد اس کو قید کر لیا۔ کئی عباسی شہزادوں نے بھاگ کر مصر میں مملوک سلطنت میں پناہ لی۔ بغداد پر قبضے کے بعد ہلاکو خان اس خطے کا مضبوط حکمران بن گیا تھا۔ 1260 میں ہلاکو خان نے مملوک سلطان سیف الدین کو ایک پیغام بھیجا جس میں اس نے لکھا تھا کہ میں مشرق و مغرب کے بادشاہوں کا بادشاہ عظیم خان ہوں اور تم مملوک سلطان ہو جو ہماری تلواروں سے بچ نکلے تھے۔ اس پیغام میں اس نے تفصیل کے طور پر لکھا کہ تم نے اگر میری اطاعت قبول نہ کی تو انجام بھیانک ہوگا۔ اس نے لکھا تھا کہ ہم تمہاری مساجد کو مسمار کر دیں گے، ہم تمہارے بچوں اور بوڑھوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو غلام بنا لیں گے تاکہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ تم کتنے کمزور ہو چکے ہو۔ سلطان نے اس کے پیغام رساں کو قتل کروا دیا اور اس کی گردن چوک پر لٹکا دی۔ ہلاکو خان کو اس کا معلوم ہوا تو اس نے مملوک سلطنت پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ عین جالوت کے مقام پر یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ مملوک فوج کے ساتھ ایوبی فوج بھی شامل تھی جسے ہلاکو پہلے شکست دے چکا تھا۔ ہلاکو خان خود اس جنگ میں شامل نہیں تھا کیونکہ مونکے خان کی وفات کے بعد منگولیا کی سلطنت پر حکمرانی کے لیے جنگ جاری تھی۔ ہلاکو خان کا بھائی قبلائی خان منگول حکمران بن چکا تھا لیکن اس کا چھوٹا بھائی اریک بوکے اس سے بغاوت کر چکا تھا۔ اس نے چنگیز خان کے پوتے برکا خان کی حمایت حاصل کر رکھی تھی جو گولڈن ہوورڈ کا حکمران تھا۔ یہ وہی برکا خان ہے جو بعد میں ہلاکو خان کی فوج کے خلاف زہر قاتل بن کر اترا۔ عین جالوت کے مقام پر جو جنگ لڑی گئی اس میں مملوک فوج کا سربراہ سلطان سیف الدین قطز تھا اور فوج کا کمانڈر بیبرس تھا۔ یہی بیبرس بعد میں مملوک سلطان بنا اور رکن الدین بیبرس کے نام سے مشہور ہوا۔ بیبرس چونکہ اس علاقے سے اچھی طرح واقف تھا اور وہ منگولوں کے جنگی حربوں کا بھی بخوبی ادراک رکھتا تھا، اس لیے سلطان سیف الدین نے اسے تمام اختیارات دیے ہوئے تھے۔ اس نے پہلے تو منگولوں پر بڑھ چڑھ کر حملے کیے، پھر منگولوں کے ساتھ وہ کیا جو وہ دوسروں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اس نے دوران جنگ ہی اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ دے دیا۔ فوج پیچھے ہٹنا شروع ہوئی۔ منگولوں نے یہ سمجھا کہ فوج شکست کھا کر بھاگنا شروع ہو چکی ہے۔ منگولوں نے شکست خوردہ فوج کا تعاقب کرنے کا سوچا۔ منگول آگے بڑھتے گئے تو بیبرس نے انہیں ایک گھاٹی میں آن لیا۔ 3 طرف سے ان پر حملہ آور ہوا۔ منگول جب تک اس چال کو سمجھتے ان کی فوج کا بے حد نقصان ہو چکا تھا اور یوں بیبرس نے عین جالوت کے مقام پر منگولوں کو شکست دی۔ ہلاکو خان نے پھر خود مملوک سلطنت پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن پھر بعد میں مؤخر کر دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ برکا خان چنگیز خان کے بیٹے جوچی کا بیٹا ہے اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہوا ہے اور ہلاکو خان کی جانب سے بے گناہ مسلمانوں کے قتل عام پر وہ غصے میں ہے، اس لیے اس نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ عظیم مورخ رشید الدین ہمدانی کے مطابق برکا خان نے مونکے خان کو ایک پیغام بھجوایا تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ ہلاکو نے مسلمانوں کے شہروں کو تباہ کیا اور خلیفہ کو قتل کیا۔ اللہ کے حکم سے میں اس کو ان بے گناہ مسلمانوں کے خون کے جرم میں سزا دوں گا۔ ہلاکو خان اس کے بعد آذربائیجان میں ہی رہا اور 6000 سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر بیدور نامی کمانڈر کی کمان میں شان ایلوپو یا حلب بھیجا۔ انہوں نے حلب میں موجود تمام مسلمانوں کو شہید کر دیا اور شام کی جانب روانہ ہوئے۔ شام کے قریب خمس کے مقام پر ان کا سامنا مملوکوں کی ایک فوج سے ہوا۔ 1500 مسلمان سپاہیوں کی اس فوج نے منگولوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ وہ کافی عرصے تک منگولوں کے ذہن میں نقش رہی۔ اس شکست کے بعد ہلاکو خان نے مملوکوں کے خلاف
कोई कार्रवाई नहीं की। उसने आज़रबाईजान में ही रहना बेहतर समझा और बरका खान के मुस्तकिल खतरे से निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार की। उसने गोल्डन होवर्ड पर हमला किया, लेकिन बरका खान ने कमाल महारत से उसको शिकस्त दी। उसने दूसरा बड़ा हमला किया जिसमें उसको कामयाबी मिली और बरका खान की फौज पीछे हट गई। उसने अपने बेटे को बरका खान की सरकूबी के लिए भेजा और खुद मंगोलिया चला गया, जहां 1265 में वो मर गया। उसके बेटे अबाका ने बरका खान की फौज का पीछा किया, लेकिन वो बरका खान का मुकाबला नहीं कर सका। आज़रबाईजान के करीब मंगोलों को तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त मंगोलों ही के हाथों हुई। बस ये वो मंगोल थे जो मुसलमान हो चुके थे और इस्लाम की खातिर लड़ रहे थे। मंगोल आखिर मंगोलों के हाथों ही मारे गए। बरका खान से शिकस्त के बाद अबाका ने कभी मुड़कर गोल्डन होवर्ड की जानिब ना देखा। अलबत्ता उसके दिल में ममलूकों से बदला लेने की ख्वाहिश जरूर मौजूद थी। 1277 में ममलूक सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस ने सल्जूके रोम के मरकज अनातोलिया पर हमला कर दिया, जहां पर मंगोल हुक्मरानी कर रहे थे। सुल्तान बेबरस और मंगोलों के दरमियान अल्बिस्तान के मकाम पर जंग हुई। दोनों तरफ की फौज की तादाद तकरीबन बराबर थी। सुल्तान बेबरस को अनातोलिया में मौजूद तुर्क कबाइल की मदद भी हासिल थी, जो खुफिया तौर पर उसकी मदद कर रहे थे। उस जंग में भी बेबरस ने मंगोलों को शिकस्त दी और अनातोलिया के दिल कैसरी तक पहुंच गया। उसने मुस्लिम हुक्मरानों को बहाल किया और वापस मिस्र चला गया। उसकी वापसी की देर थी कि अबाका ने अपने बेटे गिखातु को अनातोलिया पर वापस कब्जा करने के लिए भेज दिया। अनातोलिया पहले मुसलमानों का मरकज रहा, बाद में मंगोलों के हाथ चला गया, फिर वापस मुसलमानों ने हुक्मरानी कायम की और फिर से मंगोलों ने अनातोलिया पर हमला कर दिया। अनातोलिया के सल्जूक हुक्मरानों को शिकस्त हुई और फिर से अनातोलिया मंगोलों के कब्जे में चला गया। उसके बाद मंगोलों में खाना जंगी शुरू हुई और वो अपने इक्तदार को कायम न रख सके। 1300 के बाद उस्मान गाजी की सल्तनत उस्मानिया कायम हुई, जिसने अनातोलिया से मंगोलों का मुकम्मल सफाया कर दिया। अनातोलिया वही इलाका है जहां पर मौजूदा तुर्की मौजूद है। 1300 के बाद मंगोल सिर्फ वस्त एशिया और फिर मंगोलिया तक महदूद हो गए। मंगोलों ने तकरीबन 150 साल तक इस जमीन पर कहर ढाया है। उन्होंने ईसाई, बाज़ंतीनियों, मुसलमानों को शिकस्ते फाश दी है। ऐसे जुल्म ढाए हैं कि खोपड़ियों के पहाड़ बना दिए गए, लेकिन मंगोल उस पर भी बस नहीं करते थे। बस्तियों की बस्तियां जला देते थे, बच्चों को नेज़े की अन्नियों पे उठा देते थे और इलाके फतह करने के बाद वो बड़ी शान से बताया करते थे कि हम खानों के खान हैं। लेकिन आखिरकार मंगोलों के हाथों ही मारे गए।